ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ نوٹ کیجئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین کام کرتے تھے۔ نوٹ کر لیں کون سے تین کام۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہوتا شد مئزرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، یعنی مکمل تیاری فرما لیتے کہ اب میں نے بھرپور عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسرا کام وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آخری عشرے کی ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر گزارتے، بیدار رہتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اور تیسرا کام فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے، عبادت کی ترغیب دیتے، خود بھی جاگ کر عبادت کرتے، اپنے تمام گھر والوں کو بھی جاگ کر عبادت کرنے کی ترغیب دیتے رہتے، یعنی پورا خاندان اللہ کی عبادت میں یہ عشرہ گزارتا تھا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان تین سنتوں کو ہم بھی اپنائیں، ہم بھی کمر بستہ ہو جائیں عبادت کے لیے جب آخری عشرہ شروع ہو۔ ساتھ ساتھ ہم ساری رات، ہر رات عبادت کریں، طاق رات ہو یا جفت رات ہو، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات ہی عبادت، اور پھر ساری رات عبادت۔ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بھی ترغیب دیں، ان کے لیے بھی مصلے بچھا دیں، وہ بھی ساری رات عبادت میں گزاریں۔ اور ساری رات عبادت میں گزارنے کا آسان طریقہ بھی نوٹ کر لیں۔ آپ نفل پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، آپ بیٹھ کر قرآن کھول لیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ بیٹھے بیٹھے اکتا گئے، تھک گئے، آپ دعا مانگنا شروع کر دیں، عبادت تبدیل کرتے جائیں، دعا مانگتے مانگتے آپ میں تھکاوٹ ہو گئی، آپ ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں، چل پھر کر اذکار کریں، یعنی عبادت بدل بدل کر بڑی آسانی کے ساتھ رات بسر ہو جائے گی۔ اس انداز میں یہ عشرہ گزاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بھی محبت کا اظہار ہو جائے گا، اور آپ کے پیارے طریقے کے مطابق یہ عشرہ ہم گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت سارا اجر بھی ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔